العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللہم صلی عزیزان گرامی، عشرہ محرم الحرام کے سلسلے کی یہ چھٹی گفتگو ہے جو بعنوان کرامت بنی آدم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کے ذیل میں ہم مسلسل سماعت کر رہے ہیں، اور میں آپ کی شاداب تر و تازہ مستحکم اور مضبوط اور بااعتماد سماعتوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جتنی محنت کسی سماعت کو استوار کرنے میں کہیں اور لگتی ہے، وہ سماعت مجھے یہاں پہلے سے تیار ملتی ہے۔ یعنی یہ فطری بات ہے، اور میں گویا کہ ایک ذاتی چیز آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب خطیب کوئی مجلس پڑھتا ہے کہیں پہ تو ایک 10-12-15 منٹ اسے لگتے ہیں کہ وہ مجمع کو ٹریک پر لے آئے، لیکن یہ اس زمین کی زرخیزی ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں، بڑوں کی سرپرستی ہے، جوانوں کی عقیدت ہے کہ یہاں پر کسی کو سڑک پہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر آدمی غدیر کے راستے پہ پہلے سے کھڑا ہے، سماعت مستحکم ہے۔ اللہم صلی علی محمد توجہ رکھیے گا جانے گرامی۔ تو ہماری گفتگو کا سلسلہ چھٹے مرحلے میں داخل ہوا، موضوع ہمارا کرامت بنی آدم ہے، سوال ہمارا یہ ہے کہ آدمی کی عزت کیسے بڑھے، کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ انسانیت اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ پائے۔ ان 3-4 سوالوں کے بیچ میں ہماری گفتگو گردش کر رہی ہے، اور اس گفتگو کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ہم مسلسل اس گفتگو کے سفر کو بڑھا رہے ہیں۔ جس وقت اللہ نے انسان کو خلق کیا، اسی دن اس نے کچھ پیمانے مقرر کر دیے کہ میرے نزدیک معیار عزت کیا ہوگا اور میرے نزدیک معیار ذلت کیا ہوگا۔ یہ کچھ پیرامیٹرز ایسے ہیں جو پہلے دن میں اللہ نے طے کر دیے، کچھ پیمانے ہیں، کچھ زاویے ہیں، کچھ خطوط ہیں، کچھ لکیریں ہیں،
کچھ نقشے ہیں جو اس نے پہلے دن بنا دیے اور اس کے بنائے ہوئے نقشے کبھی بگڑتے نہیں ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم کبھی بھی اللہ کے رستے کو بدلتا ہوا نہیں دیکھو گے۔ اس نے جو رستہ بنا دیا، جو چیز اس نے بنا دی، جس طرح سے اس نے ایک نظام کو بنا دیا، وہ نظام چل رہا ہے۔ اس نے پہلے دن جب انسان کو پیدا کیا تو اس نے انسان کی عزت کا معیار بتا دیا، اور انسان کی عزت کا معیار، میں بغیر تمہید کے آپ سے متصل ہو گیا، اس نے پہلے دن انسان کی عزت کا معیار علم کو قرار دیا اور انسان کی ذلت کا معیار جہالت کو قرار دیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، آج ایک دوسرے پیرائے سے تمہید حوالے کر رہا ہوں، آپ دوستوں کے، آپ جوانوں کے، دوستوں کے، بزرگوں کے، اب بزرگوں سے صرف دعاؤں کا طالب ہوں، اگرچہ میرے خطاب میں بیٹھے بزرگ بھی ہیں لیکن مخاطب میرا بزرگ قطعاً نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے علی سے یہی سیکھا ہے کہ بڑوں کو سنایا نہیں جاتا بلکہ بڑوں سے تائید لی جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ توجہ کریں یا میرے ساتھ چلیں یا میرے ساتھ رہیں، تو اس سے مراد کوئی یہ نہ سمجھے کہ قطعاً ہم اپنے بزرگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ ہاں، بزرگوں کا ساتھ ہمیں چاہیے، مگر بزرگوں سے داد مطلوب نہیں ہے۔ اب یہ ان کا جذبہ ایمانی ہے کہ وہ داد کو روکے نہ دے دے، اس لیے کہ اگر بزرگ داد نہ بھی دیں تو وہ اپنے زندگی کے حصے کی داد اتنی دے چکے ہیں کہ اب وہ داد نہ بھی دیں تو پینشن کے طور پر انہیں ثواب ملتا ہی رہے گا، لیکن اگر نوجوان بلا وجہ بزرگ بن جائیں آپ سلامت، جزاک اللہ، حیدری یا سلامت رہے۔ تو میرے یہ لفظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو ماحول ہے، جو ہماری زبان ہے، جو ہم جن الفاظ کے یوز ٹو ہیں، وہ لفظ اس لیے یوز کر دیتا ہوں تاکہ مثال آسانی سمجھ میں آ جائے۔ تو اتنی داد یہ دے چکے ہیں ذکر علی پہ ماشاءاللہ کہ اب پینشن کے طور پہ ثواب مل رہا ہے، یعنی اب یہ مزید داد نہ بھی دیں، جو کہ یہ نہیں کریں گے کبھی۔ یہ نوکری ہی اتنی اچھی ہے کہ کوئی ریٹائر ہونا چاہتا ہی نہیں ہے۔ علی کی نوکری میں اچھا ریٹائرمنٹ ہے بھی نہیں، یہ تا عمر زندگی اللہ اسی نوکری میں ہمیں مشغول رکھے۔ تو نوجوانوں سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں، علم عزت کا معیار، جہالت ذلت کا معیار۔ میں ابھی شروع کروں گا گفتگو، لیکن پہلے یہ تمہید استوار ہو جائے۔ جہاں علم وہاں عزت، جہاں جہالت وہاں ذلت۔ تو اب ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیں، جو جتنا بڑا عالم ہو وہ اتنا بڑا عزت دار، جو جتنا بڑا جاہل وہ اتنا بڑا ذلیل۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سلامت رہیں یا علی، آپ سلامت رہیں۔ دیکھیں یہ میں علی 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 ماشاءاللہ۔ اچھا ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے، میں اپنی تقریر کو روک دیتا ہوں۔ میں بہت سوچتا تھا کہ قرآن میں صرف 25 نبیوں کے نام کیوں ہیں، اس کا جواب آج ملا ہے۔ اب 25 ہی کے تو نام اللہ نے ڈسکلوز کیے، تو جب نام ہی 25 کے تو 25 سے آگے تو نعرہ بہرحال، لیکن یہ اچھا لگتا ہے اس لیے کہ علی کا نام کسی بھی بہانے سے لیا جائے ہمیں اچھا ہی لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عشق حیدر سے عقیدے کو جلا ملتی ہے، ورنہ ہر کام میں ذلت کی فضا ملتی ہے۔ حب حیدر کا صلہ ہے کہ ملے گی جنت، بغض حیدر میں جہنم کی سزا ملتی ہے۔ تو اچھا لگتا ہے۔
یا علی، آپ سلامت رہیں، میں بڑا شکر گزار ہوں، بہت بہت زیادہ شکر گزار، اور یہ خطابت والا شکر گزار نہیں، واقعاً مشکور اور متشکر اور ممنون ہوں کہ آپ کس دل جمعی کے ساتھ، کس سیریس موڈ میں واقعتاً جس طرح سے آپ بیٹھتے ہیں، واقعاً اس کا حقیقی اجر تو جناب سیدہ ہی آپ کو عطا فرمائیں گی۔ میں تو شکر اور دعا کے کلمات آپ کے لیے کہہ سکتا ہوں۔ تو دیکھیں، جو جتنا بڑا عالم وہ اتنا بڑا عزت دار، سیدھی سیدھی بات۔ جو جتنا بڑا جاہل وہ اتنا بڑا ذلیل۔ اب علم کا رشتہ آدمی سے اتنا ہی پرانا ہے جتنا آدمی پرانا ہے۔ دیکھیں، جو موضوع شروع کیا ہے اس کے تقاضوں کو نبھانے کی کوشش تو کرنی ہے نا، اگرچہ میں اس میں ناکام رہوں لیکن کوشش تو کروں کہ وہ موضوع کا تقاضا پورا ہو۔ اب کوئی کہے آدمی عزت دار کب سے، تو جواب دے دینا جب سے آدمی ہے تب سے عزت دار، کیونکہ اللہ نے آدمی کو پیدا کیا تھا عزت دار۔ اب اگر وہ اپنی حرکتوں سے ذلیل ہو جائے تو اللہ کو کچھ نہ کہے۔ اللہ نے اسے عزت دار بنایا، اللہ نے اسے علم والا بنایا، اللہ نے اسے جاہل پیدا نہیں کیا، اللہ نے فطرت توحید پہ پیدا کیا۔ کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنے دوستوں کے لیے، بھائی آپ تو پیدا ہوئے اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھر میں، آپ کو مذہب بڑی آسانی سے مل گیا۔ پوچھئے ان سے جو اب تک دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں، پوچھئے ان سے جو اب تک دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں نہ دائیں پہ دروازہ مل رہا ہے نہ بائیں پہ مل رہا ہے، پریشان ہے، دروازہ نہیں مل رہا ہے۔ آپ کو تو پیدا ہوتے ہی دروازہ مل گیا۔ پیغمبر کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تمہیں مشرک پیدا نہیں کیا، میں نے تمہیں کافر پیدا نہیں کیا، میں نے تمہیں سکھ، ہندو اور عیسائی پیدا نہیں کیا، میں نے تو تمہیں پیدا کیا تھا موحد، ایک اللہ کو ماننے والا۔ اب میں دست ادب جوڑ کے بارگاہ توحید میں پوچھوں، پروردگار جب تو نے پیدا کیا تھا ایک اللہ کو ماننے والا، تو وہ سکھ کیسے بن گیا، وہ یہودی کیسے بنا؟ آواز آئے گی کہ دیکھو ہم نے پیدا کیا تھا موحد، لیکن اب ہم کیا کریں، اس کی گود یہودی کی تھی۔ نہیں، میں جملہ نہیں پہنچا سکا اپنے دوستوں کو۔ ہم کیا کریں، گود ہندو کی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسئلہ وہاں سے خراب نہیں، مسئلہ گود کا ہے۔ جیسی گود ملے بچہ ویسا ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ آیا، گود ابو طالب کی تھی، بچہ نبی بن گیا، علی بن گیا۔ مسئلہ گود کا ہے۔ حیدری، مسئلہ تو گود کا ہے۔ ہوا کا رتبہ ہوا سے پوچھو، علی کا رتبہ نبی سے پوچھو، نبی کا رتبہ علی سے پوچھو، علی کا رتبہ خدا سے پوچھو۔ یا علی، توجہ ہماری آپ نے رانی گرامی۔ تو معیار فضیلت کیا ہے؟ ایک ہی جملے پر گفتگو ہے، معیار فضیلت علم، جس کے پاس جتنا علم وہ اتنا بڑا عزت دار ہے۔ یہ جو ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتلے کو تھوڑی سی دیر بعد سجدہ کروایا گیا، اس کے پیچھے بھی فلسفہ علم تھا۔ پرانے فرشتوں سے، جو اللہ کے پرانے فرشتے، قدیم آدم سے پہلے، آدم تو بعد میں بنے، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا مٹی کے پتلے کو۔ معلوم ہے نا قصہ؟ اللہ نے جب آدم کا پتلا بنایا تو فرشتے کہنے لگے، پروردگار نحن نسبح بحمدک ونقدس لک اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار تو زمین پہ اسے کیوں بنا رہا ہے؟ جاتے کے ساتھ ہی فساد کرے گا، جاتے کے ساتھ فساد کرے گا۔ اچھا، یہ سوال ہے، آدم ہے پہلے انسان، فرشتے کہہ رہے ہیں فساد کرے گا، تو جب آدمی دنیا میں کوئی گیا ہی نہیں تو یہ فساد کہاں دیکھ لیا انہوں نے؟ تو بہت زیادہ ٹیکنیکلی سوال نہیں، بہت آسان سا جواب ہے۔ انسان سے پہلے اللہ نے پیدا کیا تھا جنات کو، اور جنات جب لڑتے تھے تو چونکہ قد بڑے تھے، زمین و آسمان ہلتے تھے،
ان کی تسبیح میں فرق پڑتا تھا، تو پریشان ہو گئے کہ جب یہ ابھی بنے ہوئے اتنے تباہی مچا رہے ہیں، تب یہ جائے گا تو شاید یہ بھی فساد کرے گا۔ ایک مرتبہ جنات نے تباہی مچائی ہوئی ہے، نور امیر المومنین موجود تھا، اللہ نے نور علی سے کہا ذرا جن کی طبیعت تو صحیح کر کے آؤ۔ یہ انچولی میں مرزا عباس صاحب کو سب جانتے ہیں، مرحوم اللہ مقامہ 18 کو جن کے نقش بٹتے، ان کی کتاب ایک انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی تھی، جنات اور ان کا وجود۔ اب میرا موضوع جنات نہیں ہے اور وقت بھی رات ہے، لیکن میں جن جنوں کا ذکر کر رہا ہوں وہ علی کے عاشق ہیں اور ان سے ہماری بنتی ہے۔ بھائی علی کا چاہنے والا جنوں میں بھی مل جائے تو ہم گلے لگا لیتے، شرط یہ ہے کہ علی کا چاہنے والا ہو۔ تو وہاں انہوں نے اس کتاب میں واقعہ لکھا، حوالہ میں نے آپ کو دے دیا۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین گئے عالم انوار میں، جسم نہیں آیا بھی عالم انوار میں، ایک جن ہاتھ میں آ گیا اور اس کی وہ طبیعت درست ہوئی۔ روایت میں کہ علی علیہ السلام نے اس کے چہرے پہ ایک تماچا رشید کیا، اس کے چہرے سے خون جاری ہوا اور دونوں ہاتھ پکڑ کے پیچھے باندھ دی اور ایک چھال سے اس کے ہاتھ کو باندھ دیا اور کہا جا یہاں سے۔ اس نے جا کے حشر بتایا، سب ٹھنڈے ہو گئے، سب نے کہا یہی حال ہوگا اب اگر شور کیا۔ ہو گئی بات، میں بہت سمیٹ رہا ہوں۔ وہ فرشتہ، وہ جن جس کو تماچا مارا تھا امیر المومنین نے، ہر نبی کے زمانے میں زمین پہ جاتا رہا، بھائی آنے جانے پہ تو پابندی نہیں، ہر جگہ ایکسس رکھتے ہیں جنات، ہر نبی کے زمانے میں گیا، آدم سے کہا ہاتھ کو کھول دو، بہت کوشش کی، کہا کیا بات ہے کھلتے کیوں نہیں؟ کس نے باندھے؟ کہا معلوم نہیں، ہم عرش پر تھے، بڑے جھگڑے کرتے تھے، ایک آیا بڑے جلال والا، رتبہ اس کا محمد کے بعد تھا، آدم پیچھے ہٹے، کہا بے وقوف معلوم ہے وہ کون تھے؟ کہا وہ میرے بھی مولا علی تھے، میں تیرے ہاتھ نہیں کھول سکتا۔ ہر نبی کے زمانے میں جاتا رہا مگر کسی نے ہاتھ نہ کھولے۔ آیا زمانہ محمد عربی کا، ایک مرتبہ نبی مسجد میں اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے، اچانک حجرے سے آدمی کی شکل میں آیا، چہرے سے پیپ نکل رہا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، صحابہ ڈر کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ سب گھبرا گئے کہ یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ رسول نے اسے قریب بلایا، کہا بیٹھ جاؤ، یہ قبیلہ جنات سے آیا ہے۔ کہا کیا بات ہے بھائی؟ اچھا نبی کو تو سب پتا ہے، بتانا دوستوں کو تھا، تم یاد کرو۔ ایک مرتبہ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم عرش پہ تھے، جنات میں جھگڑا ہوتا تھا، ہم جھگڑے میں آگے آگے تھے، نہ جانے کس نے ہمیں تماچا مارا اور ہاتھ باندھ دیا۔ کہا تو کیا بات ہے؟ کہا ہر نبی کے زمانے میں گیا، کسی نے نہیں کھولا۔ کہا اچھا یہ بتا اس بندے کو پہچانتا ہے؟ کہا ان میں تو کوئی نہیں ہے۔ لیجئے پہلی مصیبت تو یہیں ختم کر دی۔ کہا ان میں سے تو کوئی نہیں۔ کہا اچھا اگر وہ نظر آئے تو پہچان لو گے؟ روایت کہتی ہے حجرے میں ایک مرتبہ امیر المومنین داخل ہوئے، اس کی نظر پڑی، ایک مرتبہ چیخ کے کہا ھذا ھو الرجل، ارے یہی تو ہے جس نے تماچا مارا تھا، یہی تو ہے۔ دوست بڑا پریشان، لالچی نگاہوں سے علی کو دیکھنے لگے، اچھا وہ تم ہو، اتنے پرانے ہو؟ علی کو قریب بلایا، کہا علی اس کے ہاتھ کھول دو۔ علی نے ہاتھ رکھا، گھیرا کھول دی اور دستے ید اللہ کو چہرے پہ پھیرا، زخم ختم ہو گیا۔ بھئی اب اس واقعے سے سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں؟ 1.25 لاکھ نبیوں کے پاس گیا، نبیوں کے سرور کے پاس گیا، نبیوں کے افسر کے پاس گیا، نبی نے کہا علی ہی کھولے گا، یعنی رسول نے یہ بتا دیا جسے علی دھتکار دے اسے نبی بھی منہ نہیں لگاتا۔ علی کے پاس جاؤ، علی معاف کر دے تو ہمارے پاس آؤ۔ صحیح بات؟ یا علی مدد حق ہے۔ توجہ رکھیے گا جانے گرام، دیکھیں آدم علیہ السلام کا پتلا بنا، سارے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سب سجدے میں جھک گئے۔ یہ بات یہاں تک موجود ہے۔ آدم کو سجدہ کس لیے ہوا؟ کیونکہ آدم میں علم تھا۔ توجہ رکھیے گا، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں موضوع کو خوش نہیں ہونے دوں گا اور آپ موضوع کو خوش رہنے بھی نہیں دیتے۔ آدم علیہ السلام کو سب نے سجدہ کر دیا سوائے
ابلیس کے. قرآن مجید میں آیتیں ہیں سورہ مبارکہ بقرہ میں، سورہ صافات اور سورہ مبارکہ اعراف، اور سورہ صاد میں بھی ہے. 4 سوروں میں یہ ذکر ہے آدم علیہ السلام کا. اللہ نے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. دیکھیں پوری عربی پڑھ دی میں نے. سورہ صاد کی آیت ہے یہ والی. تجھے کس چیز نے روکا تھا ابلیس کہ تو اسے سجدے سے انکار کرے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ جو ترجمہ چاہے مسجد سے اٹھا کے لے آئے، میں تقریر میں بیٹھا ہوں. لما خلقت بیدی، ید کہتے ہیں ایک کو، یدان کہتے ہیں 2 کو، یدائے کہتے ہیں 2 ہاتھ کو. کہا پروردگار نے کہا کہ تو نے آخر اسے سجدہ کیوں نہ کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا؟ اچھا نہیں یار رک جائیں، یہ آسمان کس نے بنایا؟ بڑے تکلف سے بولا آپ لوگوں نے. بھائی یہ پورا آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بچھائی، دریا اللہ نے بہائے، یہ طرح طرح کے درخت پھل پھول پودے اللہ نے لگائے، یہ چاند اللہ نے لگایا، سورج اللہ نے لگایا، آسمان میں ستارے اللہ نے ٹانکے، یعنی ساری کائنات بنائی اللہ نے. لیکن پورے قرآن میں کہیں نہیں کہتا میں نے آسمان کو دونوں ہاتھوں سے بنایا، زمین کو میں نے ہاتھوں سے بچھایا، حالانکہ سب اللہ نے کیا. آخر آدم کے معاملے میں ہاتھ کہاں سے آئے؟ تو خدا نے اصول دیا جب ہم اپنے خلیفہ کو بناتے ہیں ہاتھوں کا ذکر لاتے ہیں تاکہ زمانہ اندازہ لگائے جو ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے کا انکار کرے وہ ابلیس ہوتا ہے. اللہ نے آدم کو دونوں ہاتھ سے بنایا، نبی نے علی کو بنایا. حیدر حیدر حیدری. توجہ رکھیے گا جانے کتاب میں فرمائیے آپ تو نے اسے سجدہ کیوں نہ کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے بنایا؟ تو بھائی ہاتھ کا تو وہ ویسے بھی محتاج نہیں، لیکن ہاتھ کی بات لا کر یہ بتا رہا ہے جب بھی ہمارا بنتا ہے. آدم اللہ کے خلیفہ تھے یا نہیں؟ جب بھی ہماری طرف سے بن کر آتا ہے تو ہاتھوں کا تذکرہ ضرور ہے. اسی لیے بوڑھے نبی کو حکم ہوا کہ ہاتھوں کو زحمت دیجیے، اور ویسے بھی نبی کے ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ چکا تھا. آدم کو بھی اللہ کے ہاتھوں نے بنایا، علی کو بھی اللہ کے ہاتھوں نے بلند کیا. ہے کوئی انکار کرے؟ کوئی ہے انکار کرنے والا؟ قرآن میں آیت ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. حبیب کنکر آپ نہیں پھینک رہے، ہم پھینک رہے ہیں. تو کنکر اٹھایا تھا رسول نے، ہاتھ اللہ کا. نبی کو اٹھایا، علی کو اٹھایا نبی نے، ہاتھ اللہ کا. اللہ اٹھا دے، اسے کوئی بٹھا نہیں سکتا، اسے کوئی جھکا نہیں سکتا. تو مرتبہ علم سمجھ آیا؟ جس کے پاس علم زیادہ وہ اتنا رتبے میں بلند. سارا جھگڑا علم اور جہالت کا ہے. پوری دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، جاہل عالم کا محتاج، عالم اپنے مقام پہ مستحکم. عالم محتاج نہیں، عالم کہہ رہا ہے میرے پاس علم ہے، دلیل ہے. بھائی پوری دنیا کو علی کا محتاج اسی لیے ہونا چاہیے کیونکہ علی باب مدینۃ العلم ہے. علی کا شرف علم ہے، علی کا فخر علم ہے، علی کا تعارف علم ہے، علی کا تعارف علم ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان علی ابن ابی طالب افضل اہل المدینہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں علی مدینے والوں میں سب سے افضل، علی مدینے والوں میں سب سے افضل.
حضرت عمر نے مسجد نبوی میں اعلان کرایا ہوا تھا، خبردار جس وقت علی مسجد میں ہو کوئی مسئلہ شرعی بیان نہ کرے۔ بڑی آسانی سے اتنے بڑے آدمی کا جملہ سن لیا آپ نے، کتنی بڑی شخصیت کا جملہ علی کے لیے۔ جب علی مسجد میں ہو کوئی شرعی مسئلہ بیان نہ کرے۔ اور ایک اور حدیث پڑھ رہا ہوں، ہر جمعہ کے خطبے میں ہمارے برادران اہل سنت اس جملے کو پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا علی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اقضا کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری گرامر کے اعتبار سے، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی سے بہتر قاضی کوئی نہیں۔ بھئی قاضی کہتے ہیں جج کو، اقضا کہتے ہیں چیف جسٹس کو۔ یعنی قیامت تک اسلام میں قاضی بہت آئیں گے، اقضا صرف علی ہے۔ علی سے بڑا کسی کا فیصلہ نہیں۔ علی جو فیصلہ کر دے وہ پتھر پہ لکیر، لیکن یہاں روک رہا ہوں، علی جو فیصلہ کر دے پتھر پہ لکیر۔ لیکن اب ذرا اجازت دے میں علی والوں کو نبی کے فضائل سناؤں۔ نہیں بھائی ایسے نہیں، ساری دنیا سن رہی ہے، علی والوں کو نبی کے فضائل بھی تو سناؤں تاکہ دنیا کو پتہ چلے علی والے نبی کے فضائل کیسے پڑھتے ہیں۔ اجازت ہے؟ اجازت دیجیے گا مجھے۔ حیدری علی کے تو فضائل پڑھنے، اس کے بغیر تو زندگی نہیں چلنی، لیکن ذرا علی والوں کے منہ سے نبی کے فضائل بھی سنتے جائیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نبی کے پاس آیا، یہودی مسلمان نہیں، یہودی نبی کے پاس آیا، کہا فلاں کیس میں آپ فیصلہ کر دیں۔ کوئی کیس لایا اپنا، رسول نے فیصلہ کر دیا، یہودی کو فیصلہ کر دیا، ہو گئی بات یہاں تک۔ کتنا اچھا یہودی تھا یہودی، یقین تھا رسول پر، یعنی رسول نہیں مانتا مگر فیصلہ کرانے آیا رسول کے پاس، ہو گئی بات۔ رسول نے فیصلہ کر دیا۔ اب جب رسول نے فیصلہ کر دیا تو یہ یہودی فیصلہ لے تو لیا، اس نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ حوالہ بھی سنتے جائیں، امام محب الدین تبری 6 صدی ہجری کے عالم اہل سنت کے اپنی کتاب ذخائر العقبہ میں اس کو لکھا انہوں نے، اور یہ کتاب ہمارے پاس بھی ہے، میں نے آپ کو حوالہ دیا اس کا کئی بار۔ کہتے ہیں کہ یہودی رسول کے پاس سے اٹھا، دل میں سوچنے لگا کہ نہیں کہیں اور اس کیس کو بھیجا جا سکتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا ایک عدالت سے 3 عدالتیں تو ہے نا بھائی، سٹی کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس کے بعد تو پھر موت ہے۔ سپریم کورٹ کو کوئی چیلنج نہیں کرتا ہے، توہین عدالت کا پرچہ بنتا ہے۔ توجہ رہے، ہماری بنائی ہوئی سپریم کورٹ کو کوئی چیلنج کرے تو توہین عدالت ہے۔ یہ گیا کس کے پاس سے اٹھ کر؟ جس سے بڑی عدالت ہی کسی کی نہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ سے۔ اچھا یہودی ہے، رستے میں سوچنے لگا کہ بھئی اس پر کسی اور سے بھی رائے لے لی جائے۔ گیا حضرت عمر کے پاس، رسول کے پاس سے نکلا اور رسول کے صحابی کے پاس چلا گیا، جا کر کہنے لگا ذرا اس کیس کو آپ تو دیکھیے۔ انہوں نے اس کیس کو دیکھنا شروع کیا، اس مسئلے کو پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد یہودی کے منہ سے نکل گیا محمد تو یوں کہہ رہے تھے۔ جیسے حضرت عمر نے سنا کہ یہ رسول کے پاس سے آیا ہے، ایک مرتبہ پرچے تو پھینکے دور اور جلال کے حرم میں کھڑے ہوئے اور تلوار نکالی کا بدبخت تیری گردن اڑا دوں گا۔ بھائی توجہ رہے گا نہیں، برابر کی داد چاہیے اس واقعے کے اوپر، بڑی ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ اور دیکھیے اب اس سے بڑی دلیل ہم کیا دیں کہ تاریخ کے جتنے بھی واقعات ہیں میں ممبر سے برابر پڑھنے کا عادی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں واقعات میں کاٹی چھاٹی کا قائل نہیں ہوں، جو جیسے لکھا پورا پڑھتا ہوں، یا پورا پڑھتا ہوں یا پورا نہیں پڑھتا، آدھا ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، تلوار نکال لی اور آواز دے کے کہا احمق، رسول کے فیصلے کو میرے پاس لے کر آیا ہے، کہا تیری گردن مار دوں گا، یہاں سے واپس جا۔ وہ تو کہیں چھوڑ دیا، اسے چھوڑ دیا، اس سے کہ تو تھے تیز، کہا تیری گردن اڑا دوں گا، جس کیس میں فیصلہ محمد کر دے اس کی سماعت دوبارہ وہ آخری ہوتا ہے۔ سمجھ لیا ادب رسالت کا کیا ہے؟ دیکھا بڑوں نے ادب رسالت کیا بتایا ہمیں، بڑوں نے سکھایا کہ جو فیصلہ رسول کر دیں
اس کو چیلنج کرنے والے کی سزا موت. غدیر ہے رسول کا فیصلہ. اب جو غدیر کو چیلنج کرے اس کی سزا مفتی سے پوچھ کے بتاؤ. جو من کن تو مولا کو چیلنج کرے. حیدری یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعلہ. توجہ فرمائیے آپ. رسول کے فیصلے کو چیلنج کرنے والا موت کا حقدار. جو رسول کے فیصلے کو چیلنج کرے تو اب فیصلہ تو رسول نے کر دیا قدیر میں. جہاں تک علم ہے وہاں تک عزت ہے. اب علی سے بڑا عالم ہمیں کوئی دکھا دو, عزت کرنے کو ہم تیار. میں نے کل آپ کو آیتیں سنائی 4. فضیلت کا ایک نقطہ علم ہے. جو جتنا بڑا عالم ہو وہ اتنا بڑا عزتوں کا حقدار ہوتا ہے. ساری فضیلتیں اللہ نے رکھ دی اہل بیت کے گھر میں. اب جو ان کے گھر سے متمسک ہے وہ اتنا بڑا عزت دار. عزیزان گرامی, ہر نبی کو اللہ نے علم دیا. دیکھیے مجھے جھولے تک جانا ہے, لیکن جھولے تک جانے کے لیے مجھے ایک جھولا چاہیے. جھولے سے جھولے کا سفر ہوگا. آپ آمادہ ہیں یقیناً. ہر نبی کو اللہ نے علم دیا, لیکن جتنے نبیوں کو علم دیا تھوڑا تھوڑا کیا. یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. قرآن مجید میں آیت ہے حضرت سلیمان کے بارے میں. خود حضرت سلیمان فرماتے ہیں وَأُوتِينَا عِلْمَ مَنطِقِ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہمیں سارے علم میں سے اللہ نے تھوڑا تھوڑا عطا کیا. یعنی سارے نبیوں کو اللہ نے دیا تھوڑا تھوڑا, اور محمد مصطفیٰ کو علم دیا سارا. کیونکہ اب محمد مصطفیٰ کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا. سارا علم اللہ نے منتقل کر دیا محمد عربی تک. اور جو کچھ اللہ نے رسول کو دیا وہ سب کچھ رسول کے وسیع علی کو دیا. اس میں پوری امت کو کوئی اختلاف نہیں. سیاسی اختلاف الگ ہے. ساری امت متفق ہے کہ علم میں علی کے برابر کوئی نہیں. علی کا علم سب سے بلند ہے. یہ جو آج کائنات میں ترقی ہو رہی ہے, یہ جو یونیورسٹیز ہیں, یہ جو ریسرچ کے بڑے بڑے ادارے ہیں, یہ چل رہے ہیں علم کی بنیاد پر. روز ایک نظریے کو لایا جاتا ہے, اس پہ تحقیق ہوتی ہے, یا تردید ہو جاتی ہے یا تصدیق ہو جاتی ہے. ساری دنیا علم کے نشے میں چور ہے. مشرق علم کی طرح بڑھ رہا ہے, مغرب علم پہ نازا ہے. جنگوں کی دنیا میں علم چل رہا ہے, طب کی دنیا میں علم چل رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ صبح شام علم کا سفر ہے. بھائی یہ مائک علم کا شاہکار, یہ موبائل علم کا شاہکار. میں کتنی مثالیں دوں آپ کو. نوجوان دوست بیٹھے ہیں, ذہن میرے ساتھ رہے. یہ جو سارے علم کی ترقی ہے, بھائی سارے علم کا سورس کیا ہے؟ کہاں سے آیا یہ علم؟ میں آیت پڑھتا ہوں قرآن کی سورہ مبارکہ انفال. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ کہتا ہے اے انسان زیادہ اکڑنا نہیں, یہ جتنا علم تجھے بانٹا ہے نا یہ تھوڑا سا ہے. سورہ مبارکہ انفال قرآن کا 7واں سورہ. وما اوتیتم من العلم الا قلیل. اے انسان تھوڑا سا علم دیا ہے. اچھا اس قلیل کی کیپیسٹی بتاؤں؟ بھائی تھوڑے کا مطلب تھوڑا ہی تو ہوتا ہے, لیکن اس تھوڑے کی گہرائی بتاؤں کتنا ہے؟ اتنا ہے کہ اب تک چل رہا ہے. جب سے دنیا بنی ہے وہ تھوڑا اب تک چل رہا ہے. یہ دو عجیب مثالیں قرآن مجید کی. اب خود سوچ کے بتائیں, جب اس کا قلیل اتنا ہے تو اگر وہ کہہ دیتا میں نے کثیر دیا ہے تو وہ تو سمجھتا ہی نہیں انسان سے. اللہ کہہ رہا ہے قلیل دیا ہے. اب میں بتاؤں اس قلیل علم کا معجزہ کیا ہے؟ بھائی اسی قلیل علم نے ایٹم بم بنوایا, اسی قلیل علم نے چاند کا راستہ دکھایا, اسی قلیل علم نے روشنی کی رفتار بتائی, اسی قلیل علم نے ہوا کا پتہ بتایا,
اسی قلیل علم نے زلزلے کی شدت بتائی، اسی قلیل علم نے ستاروں کے راستے بتائے، اسی قلیل علم نے سیاروں کے نام بتائے۔ کمال ہے۔ آپ سلامت رہیں، میں بہت قریب ہو گیا اصلی موضوعات سے تاکہ نوجوان میرے ساتھ ساتھ سفر کر جائیں۔ بھئی کتنا علم قلیل، اور وہ قلیل علم آج تک یونیورسٹیز میں چل رہا ہے۔ میڈیکل والوں کو روز ایک دے دیتے، اس پہ بات کر آؤ، عقل والوں کو روز ایک دے دیتے، اس پہ بات کر آؤ، یعنی کوئی سبجیکٹ مکمل ڈسکور نہیں ہوا، ابھی تک کام چل رہا ہے، ابھی تک کھوج چل رہی ہے۔ تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جن کو قلیل علم دیا وہ چاند پہ پہنچ کے اترا رہے، اور جسے باب مدینۃ العلم کے دیا اگر ستارہ خود ہی زمین پر آ جائے، اس کے پاس ستارہ خود ہی آ جائے۔ توجہ فرمائی، جو قلیل علم والے ہیں وہ تو چاند پہ قدم رکھ لیں، اور جو سارے علم کے مالک ہیں اگر وہ سورج پلٹا دیں، اگر وہ چاند توڑ دیں، اگر وہ ستارے سے سجدہ کرا لیں، اگر وہ ہندی سے بلا کے کلمہ پڑھوا لیں، اگر کنکریوں سے توحید کا اقرار کرا لیں، تو کوئی حیرت نہیں، وہ خدا کے علم کے مالک ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اس نے علم آل محمد کو دیا ہے، علم آل محمد کے گھر میں سفر کر رہا ہے۔ ان کا بڑا بھی عالم ہے، ان کا بچہ بھی عالم ہے۔ میں دلیل رکھ رہا ہوں، جیسے قرآن کی سورہ بقرہ بھی معجزہ ہے۔ کوئی کہہ کے تو بتائے کہ سورہ کوثر معجزہ نہیں ہے۔ جیسے چھوٹا سورہ معجزہ ویسے بڑا سورہ معجزہ، بس آل محمد کے گھر کے بچے بھی ایسے ہی ہیں، جیسے بڑا ہو تب بھی معجزہ، چھوٹا تب بھی معجزہ۔ ان کے گھر میں بڑے بھی معجزے، چھوٹے بھی معجزے۔ آدمی کو اگر عزت چاہیے تو اس گھرانے سے مربوط رہے، اس دروازے سے مربوط رہے، یہ کسی کی عزت ادھار نہیں رکھتے۔ تم ایک مرتبہ علم پہ سر جھکاؤ، یہ دنیا کو تمہارے آگے جھکا دیں گے۔ آخر کیا بات ہے، دنیا میں جس قوم کے ہاتھ میں علم ہے وہی قوم آگے، کیونکہ علم کی فطرت یہ ہے، علم سب سے آگے ہی رکھا جاتا ہے، اور علم نے ہمیں قیادت سکھائی ہے، علم نے ہمیں سرپرستی بتائی ہے، علم نے بتایا ہے رہبری کیسی ہوتی ہے، رہنمائی کیسی ہوتی ہے۔ حکومت کا حق اسے جس کے ہاتھ میں علم ہے۔ توجہ ہے، عباس کا علم بڑا علم ہے، اسی کے نیچے قاسم کو تیار کیا گیا، قاسم جیسا جنگجو علم کے نیچے تیار ہوا۔ اور محمد نے لڑنے کا ڈھنگ علمدار سے سیکھا، اور اسی علم کے پھریرے میں مسکرا مسکرا کے 6 مہینے کا اصغر 6 سال سے بڑا ہو گیا۔ یہی علم تھا، یہی عباس کی گود تھی جس نے اصغر کو بغیر تلوار کے لڑنا سکھا دیا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ میں متصل ہو گیا شہزادے کے مصائب سے۔ 6 مہینے کا سن تو کربلا میں ہوا ہے، جب سفر مدینہ تھا تب تو سن 1 ماہ کا تھا، 1 ماہ کا۔ آپ صاحبان اولاد ہیں، خدا روداد زمانہ سے کبھی آپ کی اولاد کو آپ سے دور نہ کرے۔ زمانہ ہے نا، مسائل پریشانیاں تو آ جاتی ہیں نا، اللہ کسی ماں کی گود کی گرمی کو ختم نہ کرے۔ 1 مہینے کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ ہاتھوں پر ہوتا ہے، ہاتھوں پر 1 مہینے کا بچہ۔ جب حسین نکل رہے تھے اور سارے حجروں سے گھر والوں کو لے کر نکلے ہیں، آخری دروازے کے پاس جب پہنچے تو ایک لڑکھڑاتی ہوئی آواز آئی، بابا صغرا کو اکیلے چھوڑے جا رہے ہو؟ بیٹی کے کلیجے لگ گئے، بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور آواز دے کر کہا، صغرا تمہارا نام چونکہ محضر میں نہیں ہے اس لیے تمہیں لے جا نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر حسین باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد کچھ دور پہنچے تھے، عباس حسین کے لشکر کا طواف کرتے ہوئے جب پیچھے کی طرف آئے، ایک مرتبہ دیکھا کہ مدینے کی طرف سے 2 بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں۔ جناب ام سلمہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے صغرا دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور کہتی جا رہی ہیں، مہلن مہلن یا امی عباس، اے چچا ذرا قافلے کو تو روکیے گا۔ عباس گھوڑے کو گھما کے لے گئے، آواز دے کے کہا، آقا
بہن سغرا مدینے سے آ رہی ہے۔ کہا عباس کیا بات ہے؟ سغرا تو ابھی ہم سے رخصت ہوئی ہے۔ خیر گھوڑوں کو رکوایا گیا، سواریوں کو بٹھایا گیا، سغرا قریب آئیں بابا کی ہماری کے۔ دل تھام کے جملہ سنیے گا، میری بہنوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، بھائی بیٹھے بہنوں والے بیٹھے، ذرا رشتے کی حساسیت کو سمجھیں گے۔ ایک مرتبہ آواز دے کے کہا بابا آپ اکبر کو لے گئے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے اونو محمد کا حجرہ خالی کیا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ قاسم کو لے گئے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ بابا میں حجرے میں گئی، دیکھا اصغر کا جھولا خالی تھا۔ اے بابا کیا 1 مہینے کے بچے، کیا مہینوں کے بچے بھی کربلا کے میدان میں قتل ہوں گے؟ گلے لگا لیا، کہا ہاں سغرا ہمارا لشکر اصغر کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ بیٹی کو گلے سے لگایا، کہا بابا کا ارادہ کر ہی لیا ہے، کیا 1 لمحے کے لیے اصغر کی اجازت کر سکتی ہوں؟ آواز دے کے کہا عباس ذرا رباب کی ہماری سے اصغر کو تو لو۔ چھوٹے سے اصغر کو آغوش میں لیا، سغرا کی گود میں دیا۔ بہت دیر بھائی بہن نے نہ جانے کیا باتیں کی۔ حسین نے کہا عباس لشکر کو تاخیر ہو رہی ہے، ذرا جا کے بہن کو بھائی سے جدا تو کرو۔ عباس قریب گئے، بہت چاہا۔ عباس تو مانوس ہے نا علی اصغر سے، علی اصغر عباس کو پہچانتے ہیں، مگر اصغر عباس کی گودی میں نہیں آئے۔ آواز دی عباس زینب سے کہو جا کے اصغر کو سغرا کی گود سے لے۔ جناب زینب آگے بڑھی، اصغر گود سے نہیں اترتے۔ رباب سے کہا رباب جائیے آپ اصغر کو سغرا کی گود سے الگ کیجئے۔ ماں آگے بڑھی، اب ماں تو ماں ہے نا، ماں آگے بڑھی، بچہ گود سے نہیں آتا۔ ذرا اصغر کی معرفت کو سلام تو کرتے جاؤ۔ امام عالی مقام اپنی سواری سے تشریف لائے، اصغر کے قریب آئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا، بچہ ہمک کے باپ کی گود میں آ گیا۔ نہ جانے کان میں کیا جملہ کہا، یہ راز کربلا میں کھلا، کان میں کہہ رہے تھے اصغر تمہارے حصے کا تیر کون کھائے گا؟ اجرکم اللہ۔ جناب سیدہ آپ سے راضی رہے، جناب رباب بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ بہت چھوٹا بچہ ہے لیکن شہادت بڑی عظیم ہے۔ کاش کہ کچھ جملے اپنے سننے والوں کو پیش کر پاؤں۔ آپ رونے کے لیے آئے ہیں، آپ جناب رباب کو اس گود کا پرسہ دینے آئے جو 2 بار اجڑی ہے، ایک بار کربلا میں اور ایک بار شام، اور پھر ایسی اجڑی کہ رباب کی گود کبھی آباد نہ ہوئی۔ سلام رباب پر جس کا سہاگ کربلا میں اجڑا، جس کی گود کربلا و شام میں اجاڑ دی گئی۔ ہاں عزادارو آ گئی کربلا، آ گئی کربلا۔ ہو گئے علی اصغر 6 مہینے کے، 6 مہینے کا بچہ۔ آپ اولاد والے ہیں نا، ایک نفسیاتی مثال دے رہا ہوں، میری مثال پہ سمجھ جائیں تو ہائے ضرور کہہ دیجئے گا۔ 6 مہینے کا بچہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ماں اسے چمچے سے بھی پانی نہیں پلاتی، انگلی کے ذریعے بچے کے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ ارے اصغر اگر پانی پی لیتا تو کتنا پانی پی لیتا؟ انگلی سے پانی پیتا ہے 6 ماہ کا بچہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 6 مہینے کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ حسین میدان کربلا میں تنہا کھڑے، حسین نے زلجناح پہ کھڑے ہو کے کہا حل من ناصر ینصرنا، سارے مقاتل میں لکھا ہے۔ ادھر حسین نے حل من ناصر کہا، خیموں سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے گریے کو روکنا نہیں، میں نے منزل دی ہے۔ حسین نے آواز دے کے کہا زینب بیویاں گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ ہمارا سر ابھی تن پہ باقی ہے۔ آواز دے کے کہا بھیا اگر دیکھ سکتے ہو تو تم ہی خیمے میں آ جاؤ۔ اب جو خیمے میں آئے دیکھا اصغر خود کو جھولے سے گرا رہے۔ کہا بھیا جب سے تم نے حل من ناصر کہا بچہ بار بار خود کو جھولے سے گرا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رحل امامت پر پیاس کا قرآن آیا، ایک مرتبہ بچے کو گلے کے قریب کیا، نہ جانے امام نے آنکھوں میں دیکھ کر کیا کہا، آواز دے کر شاید کہو اصغر بہت سو لی اپنی ماں کی گود میں، آج سے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ڈالو۔ ہاتھوں کو پھیلا دیا، کہا یا اختی زینب ناولنی ولدی صغیر حتی اودعہ، لاؤ زینب میرے بیٹے کو دے دو، اصغر سے الوداع تو کر لوں۔ اصغر کو گود میں لیا۔ جناب زینب نے کہا بھیا
خیموں میں پانی ختم ہے، ہو سکے تو اصغر کو ایک گھونٹ پانی پلا لاؤ، مجھ سے اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ اصغر پہ آبا کا دامن کیا، اصغر کو لے کے چلے۔ معلوم ہے سکینہ نے آگے بڑھ کے کیا کہا؟ کہا بابا اگر میرا بھیا پانی پی چکے تھوڑا سا پانی میرے لیے لے آنا۔ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حسین تو سب جانتے نا کیا ہوگا، کوئی جواب نہ دیا۔ بچی کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور آگے بڑھ گئے۔ میدان کربلا میں آئے، ذوالجناح پہ بیٹھے تھے۔ اکبر کو اصغر کو جیسے ہی ابا کے دامن سے کھولا، لوگ کہنے لگے حسین صلح کے لیے قرآن لے آئے۔ واقعی اصغر قرآن لگ رہے تھے، ہاتھوں پہ بلند کر دیا، آواز دے کر کہا یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل۔ اے لعینو اگر مجھ پہ رحم نہیں آتا اس بچے پہ رحم کرو۔ اب پڑھ رہا ہوں جملہ جو مقتل میں لکھا ہے۔ جب کسی کمینے نے کوئی جواب نہ دیا، میرا امام گھوڑے سے اترا، جلتی ہوئی ریت پر اصغر کو رکھ دیا، کہا اگر تمہیں دھوکہ لگ رہا ہے کہ دھوکے سے میں پانی پینا چاہتا ہوں، آؤ اپنے ہاتھ سے بچے کو پانی پلا دو، میرا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اور اس کے بعد کا اصغر انہیں اپنی باپ کی سچائی کی دلیل دکھاؤ۔ قیامت کا منظر آسمان نے دیکھا، ننھے سے بچے نے چھوٹی سی زبان ہونٹوں پہ پھرائی، فوج منہ پھیر پھیر کے رونے لگی۔ آواز دیکھے گا شمر خیمے تو بچے تو ہمارے خیموں میں بھی ہیں، دیکھ بچوں سے ہماری جنگ نہیں، حسین کے بچے کو پانی پلا دے، ہم بھی بچوں والے ہیں۔ جب عمر سعد نے دیکھا فوج میں اختلاف ہو رہا ہے، ایک مرتبہ آواز دی یا حرملہ اقطع کلام الحسین۔ اے حرملہ کیا سن رہا ہے؟ حسین کی بات کو کاٹ دے۔ حرملہ بڑا نشانے باز، 3 تیر ترکش میں لگا ہے، تینوں مرتبہ ہاتھ کانپا، نشانہ خطا ہو گیا۔ شمر آگے بڑھا، حرملہ تیرا تو نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، آج کیا بات ہے؟ حرملہ کہنے لگا کیا بتاؤں، جب بھی تیر چلانا چاہتا ہوں، ایک کالے برقعے کی بیوی ہے، ایک ہاتھ سر پر ایک ہاتھ پہلو پر، ارے ابھی محسن کی گرمی، آپ کو کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، ارے ابھی محسن کا غم نہیں بھولا، میرے اصغر کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اب چشمے فلک نے وہ منظر دیکھا، آسمان شرما گیا، زمین لرز گئی، بچہ گود میں تھا، ادھر سے شعبہ تیر چلا، اللہ اکبر، ادھر سے شعبہ تیر چلا، آخری جملے کے بعد جھولا آئے گا، ادھر سے تیر چلنا تھا، حسین نے آنکھوں کو بند کیا، تیر گردن میں لگا، روایت کا جملہ وَانْقَلَبَ الطِّفْلُ فِي مَهْدِ أَبِيهِ ہے، بچہ باپ کی گود میں الٹا ہو گیا۔ علماء پڑھتے ہیں اگر بچہ گود میں نہ ہوتا جہاں تک تیر جاتا۔ جملہ سنیے گا، جھولا جب ہی آئے گا جب میں کہوں گا، ذرا بچے کی شہادت تو سنیے۔ آئیے مولا عباس، آپ کے بھتیجے کی شہادت ہے۔ اے مولا عباس آپ بہت بڑے، آپ کے دونوں بازو کٹے، لیکن آپ کا بھتیجا آپ سے آگے نکل گیا، بچہ باپ کی گود میں الٹ گیا، حسین نے چلو میں خون لیا، آواز دے کر کہا انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ ماشاءاللہ چہرے پہ خون مل لیا۔ ایک جملے کے بعد اشارہ کر دوں تو آ جائے۔ اصغر کا لاشا ابا کے دامن میں چھپایا، خیمے کے دروازے پہ گئے، سکینہ نے کہا سبحان اللہ میرا بھائی پانی پی کے سو گیا، بابا میں نے کہا تھا جب اصغر پانی پی لے میرا پانی کہاں ہے؟ سکینہ نے ابا پہ خون دیکھا، کہا بابا خون کیسا؟ کپڑے کو ہٹایا، سکینہ اب اصغر کبھی پانی نہ مانگے گا۔ خیمے کے پیچھے گئے، بچے کو دفن کیا۔ بس یہ آخری جملہ کاش میں پڑھ پاؤں، کاش میں پڑھ پاؤں۔
سارے شہداء کے اندر اصغر کو دفن ہونا نصیب ہوا، لیکن جملہ تو اب پڑھ رہا ہوں، جب شام غریبہ آئی ایک سر نہ ملا، زمین میں نیزے گڑے، 6 مہینے کا لاشا، زینب نے کہا بھابی رباب تیرا بچہ عباس سے آگے بڑھ گیا، ہائے علی اصغر۔